بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہشمند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹے کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ اسے عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، خدا کی قسم مقتول قاتل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ کا خوف اس سے مانا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے۔ ناظرین، ابو جعفر ذکر کرتے ہیں کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد کر دی گئی، قابیل نے کہا، اے ابا جان، قربانی کی قبولیت حابیل کے تقوی اور حق کی بجا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھے حابیل نے دیر کیوں کی ہے۔ یہ چراگاہ میں پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا، اب بتاؤ، آپ کی قربانی قبول ہوگی مگر میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبایا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کر کھایا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تو اس نے جواب دیا۔ اس سے حابیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے تو وہ طاقت کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ قتل ایک جرم ہے، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے درپے ہوا تو ابھی ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم رسید ہونا تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن مقتول کس لیے جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی خواہش رکھتا تھا۔ ناظرین، جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے کوے بھیجے۔ وہ دونوں کوے سگے بھائی تھے، دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی اور جگہ برابر کر دی۔ قابیل دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HB TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔